تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ برکت ہوگی کہ جس نے ایک بار پانی پی لیا 50,000 سال کا اتنا لمبا دن اس شخص کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ وہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ حصہ رمضان کا بخشش کا ہوتا ہے، لوگوں کو گناہوں کی بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جو رمضان کا ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اس مہینے میں جو آدمی اپنے ملازم سے کام کی تخفیف کرے روزے کی وجہ سے، کہ میرے ملازم نے، میرے ماتحت نے، میرے ورکر نے روزہ رکھا ہوا ہے لہٰذا اس سے کام تھوڑا لے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرمائے گا۔ اب یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے تقریباً 1-2 دن پہلے ارشاد فرمایا۔ اس میں جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ایک ایک چیز پر غور کر کے دیکھ لیں کس قدر حکمت اور ہدایت بھری ہوئی ہے اس خطبے کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہر عظیم، شہر مبارک، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، دیگر مہینوں کا یہ سردار مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں خداوند عالم بے بہا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اس مہینے کی برکت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل ہے، اس رات میں جو عبادت کر لے۔ روزے اس مہینے کے فرض قرار دیے گئے۔ پچھلی آیت میں تو یہ رعایت دی گئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے دیں۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد پھر یہ حکم نازل ہو گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں۔ اب وہ جو چوائس تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اب ہر صورت میں صحت مند آدمی اور اپنے مقام پر گھر میں رہنے، وطن میں رہنے والا آدمی، اس پر روزہ لازم ہے۔ اسلام کے اندر جہاں جہاں کوئی مشکلات آتی ہیں وہاں وہاں لچک بھی اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ خواتین کو احادیث میں آتا ہے، یہ رعایت دی گئی، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اپنے روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں، پوسٹ پون کر سکتی ہیں۔ اگر زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو وہ فدیہ دے سکتی ہیں، فدیہ دے دیں تو اس کا سمجھیے روزہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی کتنی بڑی سہولت اسلام نے عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل کام، ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، ایک ویسے ہی صدقہ و خیرات کوئی آدمی $1 کرتا ہے تو یوں ہوگا جیسے اس نے $1 زکوٰۃ کا ادا کیا جو فرض تھا۔ اور اگر کسی نے فرض ادا کر دیا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اتنی اس کے مہینے کی برکت۔ پھر صبر کا مہینہ قرار دیا گیا۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے جو پرہیز کیا جاتا ہے یہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ جب یہ چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں، کھانا سارا دن نہیں کھاتے، پانی سارا دن نہیں پیتے، اتنا جب صبر کر لیتے ہیں تو یہ بھی صبر کی اس ذریعے سے ٹریننگ ہو جانی چاہیے
کہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے تو اس کو اگنور کروں، اس کو ڈنڈا لے کے نہ پیچھے پڑ جاؤں، اس کو برا بھلا نہ کہوں، اس کو نظر انداز کر دوں، اسے معاف کر دوں۔ قرآن یہی کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ وہ لوگ اکثر معاف کر دیتے ہیں۔ ہر بات پہ گرفت کرنا، ہر بات پہ اڑ جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں۔ مومن کے لیے نرم مزاج ہونا چاہیے، سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ روزے کے ذریعے سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس سے صبر و تحمل کا مظاہرہ سیکھو، اور صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ جس نے بھی زندگی کے مشکل مراحل، آسانیوں میں تو ہر شخص خوشی خوشی زندگی گزار جاتا ہے، مزہ تب ہوتا ہے جب مشکلات کے اندر آدمی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے، وہاں انسانیت کا مظاہرہ کرے۔ وشہر المواسات ہمدردی غم گساری کا مہینہ، اس میں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے روزے دار کو کہ اس کو سبق آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی سوچنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا کرتا۔ ایک صحابی نے غلام کو کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ تھوڑے پیسوں میں بڑا عمدہ گھوڑا خرید کے لایا۔ صحابی رسول نے کہا اس گھوڑے کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، بڑی قیمت ہے، تو اتنے تھوڑے پیسوں میں کیسے لے آیا؟ اس نے کہا جی اس نے اپنی مرضی سے قیمت بتائی تھی۔ نبی علیہ السلام کا براہ راست شاگرد جو تھا صحابی، وہ اپنے غلام کے ساتھ اس مالک کے پاس جا کے کہتا تو نے سستا گھوڑا بیچ دیا، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت بڑھاؤ۔ وہ قیمت بڑھاتا ہے، کہتے ہیں ابھی بھی کم ہے اور بڑھاؤ، بڑھاتے بڑھاتے 700 درہم تک اس کی قیمت بڑھا دی، جو کہ 200 میں خرید لایا تھا۔ تو پھر اس کو بقایا 500 بنے جو تھے وہ اس کو دیے کہ اب تیری رقم پوری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ تربیت کی تھی اپنے صحابہ کا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کسی مومن کا فائدہ کریں، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور خوشی محسوس کریں۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کرنا سیکھیں، دوسروں کے کام آنا سیکھیں۔ دوسروں کو چیٹ کرنا، نقصان پہنچانا، یہ تعلیم رمضان کے ذریعے سے نہیں ملتی۔ پھر رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ یقین مانیے آدمی زیادہ زیادہ 2 روٹی صبح 2 شام کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کھائے گا؟ لیکن سمیٹتا چلا جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں دولت کے انبار، جو نہ زندگی میں کھا سکے گا، نہ ان کو پہن سکے گا، نہ اس کے کام آ سکیں گے، اوروں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو 2-4 جوڑے جسم پر جو استعمال کے وہی کام کافی، لیکن کلازٹیں بھری ہوئی ہیں، کسی غریب کو بھی دینے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے جوڑے پڑے ہوئے، ان کا سال میں نمبر بھی آئے گا پہننے کا کہ نہیں۔ جوتوں کے جوڑے اتنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے جو ہمیں ہنڈانا بھی نصیب نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سوچ جو ہے نا تنگ نظری کی،
کہ اکٹھا کرو، کسی کو نہیں دینا دکھانا، کسی کو نہ پتہ چل جائے۔ یہ ذہنیت یہودیانہ ذہنیت، ہندوانہ ذہنیت ہے، مومنانہ ذہنیت ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کو آخرت کی زندگی پر پوری توجہ اور فوکس کرنے کی توفیق نصیب کی تھی، ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے، ہم اپنی آخرت کی طرف بھی کوئی توجہ کریں۔ ساری توجہ اس دنیا پر، ساری توجہ اس بات پر کہ میں سب سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، سب سے زیادہ پراپرٹی اکٹھی کر لوں۔ بچے ایک دو ہوتے ہیں اور پراپرٹی اتنی اکٹھی کی جاتی جیسے ہزاروں بچے ہوں۔ یہ کیفیت ہے، یہ سوچ ہے۔ خداوند عالم ہماری سوچ کو درست فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے کی جو حقیقی برکتیں ہیں، اللہ ہمیں ان کو اویل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے، ہم ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں اور ہماری بخشش نہ ہو سکے۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے درگزر فرمائے، اور آئندہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کے راستے پر چلتے رہنے کی مرتے دم تک توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر۔ صفحے بنا دیں۔